سيدنا محمد وعلى نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد في مقام آخر في شأن حبيبه مخبرا وآمرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مل کے بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خیر خلق اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. لو ناسبت قدره آياته زمن أحيا اسمه حين يدعى دار الرمم. فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم. وكلهم من رسول الله ملتمس عرفا من البحر أو رشفا من الدجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قابل صد احترام معزز و محتشم حاضرین گرامی قدر، فضیلت علم و علماء اور فضائل محدثین کے سلسلہ میں پچھلے جمعہ بھی میں نے کچھ معروضات عرض کی تھی، اور آج کی اس مختصر حاضری کے اندر اہل علم کی مجالست، ان کے ساتھ مل بیٹھنا، ان کی کچہری میں حاضر ہونا، اس کی برکات کا ذکر مختصر وقت کے اندر کروں گا. دعا کیجیے اللہ رب العزت ہم سب کو اہل علم کی عزت و توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے خاص فضل سے ایسی ہستیوں کا قرب عطا فرمائے، ظاہری و باطنی قرب، جسمانی اور روحانی نزدیکی، اور ان سے کسب فیض بالخصوص علم دین کے لحاظ سے کسب فیض کرنے کی توفیق عطا فرمائے. زندگی میں انسان چاہتا ہے کہ اسے کسی نہ کسی ذات سے انس حاصل ہو، کیونکہ انسان، لفظ انسان کا اشتقاق بھی انس سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ معانست، بھائی چارہ، رکھ رکھاؤ، نزدیکیاں اور قرب کی بنا پر دل کو تسکین حاصل ہو. اکیلے پن کو انسان برداشت نہیں کر سکتا،
یہ فطری طور پر جبلی طور پر اس کی ذات کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ وہ چاہے گا کہ کسی نہ کسی کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہو۔ معاملات زندگی کے اندر بھی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون انسان کو فطری طور پر سمجھ میں آیا ہے، اور مدنی الطبع انسان کا ہونا بھی فلاسفہ کہتے ہیں اسی وجہ سے ہے، کیونکہ فطری طور پر اس کے اندر یہ بات اللہ رب العزت نے وضع فرمائی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ چلنا اٹھنا بیٹھنا وہ کرتا ہے، اس کے بغیر انسان کا گزارا نہیں ہے۔ تو لازمی طور پر ہر انسان کی خواہش ہوگی کہ وہ اس کا کوئی ہم نشین ہو، اس کا کوئی ہم مجلس ہو، اس کا کوئی رفیق سفر ہو، رفیق سفر حیات ہو، اس کا ایک کنبہ قبیلہ بھی ہو، اس کا ایک خاندان ہو۔ بہرحال ہر کسی کی یہ خواہش ہوگی۔ قبائل اور خاندان اور لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ دنیا کے معاملات کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ چلنا، مصاحب ہونا، معاون بننا، یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے، لیکن سب سے خوبصورت طرز زندگی، سب سے اعلیٰ معیار زندگی اور سب سے خوبصورت ترین معاملات کو نپٹانے کے جو طرق اور طریقے ہیں وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے وضع فرمائے ہیں، طے کیے ہیں۔ گھر والوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، اگر یہ کسی نے سیکھنا ہو تو یہ بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت سے ظاہر۔ ہمسایوں کے ساتھ کیسے چلنا ہے اس کا بھی پتہ چلتا ہے، اپنے قبائل اور رشتہ دار لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، اہل بلد یعنی شہریوں، اپنے شہر کے باسیوں کے ساتھ کس طرح چلنا ہے، اپنے ملک کے افراد کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے۔ بہرحال ہر شعبہ زندگی کے اندر کسی بھی جگہ پر اگر کسی کو کامل اور مکمل رہنمائی چاہیے تو اسی ذات سے ملے گی جس کے بارے میں خود اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اللہ کے رسول کی ذات میں تمہارے لیے ہر معاملے کے اندر سے ایک عظیم نمونہ کی چیز موجود ہے۔ لہذا اگر کسی ہستی کی پیروی کرنا چاہتے ہو کہ تاکہ تمہیں زندگی کا شعور ملے، تاکہ تمہیں رہنمائی ملے، جن کا کردار مشعل راہ بن جائے تمہارے لیے، ہدایت کا سامان ہو جائے اور دنیا و آخرت کی ترقی کا ذریعہ بن جائے، تو تم نے کسی اور طرف نہیں دیکھنا ہے بلکہ اپنا آئیڈیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہر کوئی چاہے گا کہ اس کا کوئی نہ کوئی ہم نشین ہم مجلس ہو، تو ظاہر ہے انسانوں کے دو صورتیں ہیں، اسی طرح جو ہم مجلس ہوں گے، ہم نشین ہوں گے، ان کی بھی دو صورتیں ہوں گی، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا، مثل الجلیس الصالح والسو کمثل حامل الکیر نافخ الکیر او کا حامل المسک او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جو جس کے پاس کوئی بیٹھا ہو تو وہ جس سے ہم مجلس ہو رہا ہے وہ دو طرح کے ہوں گے، یا تو اچھا ہوگا یا برا۔ تو اچھے ہم نشین کی مثال ایسے ہی ہے جیسے وہ کسی عطار کے پاس بیٹھا ہو،
ایسے آدمی کے پاس جو کستوری لیے پھرتا ہے، اور برا ہم نشین جو ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے کا نافخ القیر، جیسے کہ بھٹی کے اندر دھونکنی کے ذریعے ہوا کو دھکیلنے والا اور اپنی بھٹی کو گرم کرنے والا اس کے پاس بیٹھا ہو۔ تو دو اسی مثالوں کے ذریعے اس چیز کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح فرمایا کہ تمہارا اچھا ساتھی جلیس صالح جو ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ تم بیٹھے ہو کسی کستوری والے کے پاس، اور برا جو ساتھی ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے لوہے کو پگھلانے یا گرم کرنے کے لیے بھٹی کو بھڑکانے والا، گرم کرنے والا جو لوہار ہے اس کے پاس بیٹھے۔ آگے اس کی مزید تشریح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں فرمائی، وَأَمَّا حَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا أَن يُحْذِيَكَ وَإِمَّا أَن تَبْتَاعَ مِنْهُ وَإِمَّا أَن تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبًا، کہ جو اچھا ساتھی ہے جس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ تم کسی ایسے شخص کے پاس بیٹھے ہو جس کے پاس کستوری ہے، تو یا تو کستوری والا تجھے تحفۃً کچھ دے دے گا، وَإِمَّا أَن تَبْتَاعَ مِنْهُ، یا پھر تو اس سے خرید ہی لے گا۔ یہ دونوں صورتیں نہیں ہوں گی تو تیسری تو لازمی ہوگی، وہ کون سی ہے؟ اما ان تجد منہ ریحا طیبا، کہ نہ وہ تحفہ دے نہ تو خریدے، تیسری چیز لازمی ہو جائے گی کہ تجھے اس کے پاس سے بہترین اور پاکیزہ خوشبو تو آ جائے گی۔ تو حامل المسک کے پاس جانا، اس کے قریب ہونا، اس کا ہم نشین ہونا نفع سے خالی ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ تین صورتیں بنیں گی، یا تو وہ کستوری جو اس کے پاس موجود ہے اس سے کچھ حصہ تجھے تحفۃً دے دے گا، یا پھر تیرے پاس مال ہوگا تو تو اس سے خرید کر لے گا۔ اگر یہ دونوں ہی نہیں ہیں تو پھر یہ تو لازماً ہوگا کہ اس کستوری والے سے کستوری کی خوشبو تو سونگھ کر واپس آئے گا نا، اتنا نفع تو لازماً تجھے ملے گا، کیونکہ سچی خوشبو جو ہے وہ اپنا آپ خود ظاہر کرتی ہے، اور کستوری جو ہے وہ خوشبوؤں میں سے اعلیٰ ترین خوشبو مانی جاتی ہے، تو وہ اپنا آپ تعارف نہ کروائے، اپنے آپ کو نہ منوائے اور اپنے ہونے کی موجودگی کی خبر نہ دے، تو پھر کس خوشبو نے دینی ہے؟ وہ خبر کون دے؟ خوشبو عام باشد کہ خود بگوید نہ کہ عطار بگوید، خوشبو ہوتی وہ ہے جو اپنا آپ خود ظاہر کرے، نہ یہ کہ عطار کو کہنا پڑے میرے پاس چنبیلی ہے، میرے پاس عطر گلاب ہے، میرے پاس عطر بابونہ ہے، میرے پاس عطر نرگس ہے، تو وہ جھوٹی خوشبو ہوگی۔ سچی وہی ہے کہ خود بگوید نہ کہ عطار بگوید، وہی سچی خوشبو ہے جو اپنی خوشبو خود ظاہر کرے، نہ یہ کہ اٹھانے والے کو کہنا پڑے میرے پاس عطر چنبیلی ہے۔ تو اگر اسے کہنا پڑے کہ یہ عطر چنبیلی ہے تو سمجھو جھوٹ ہے، وہ ہے ہی نہیں۔ اگر عطر چنبیلی ہوتا تو تجھے خود ہی پتا چل جاتا کہ واقعی عطر چنبیلی۔ اور دوسرا جو تھا اس کی مثال برے جلیس کی، اس کی مثال حضور علیہ السلام نے دی کا نافخ القیر، تو وہ کیا کرے گا؟ اما یحرق ثیابک، یا تو وہ تیرے کپڑے جلائے گا، اس کے پاس جانے سے تجھے کیا تحفہ ملنا ہے؟ کوئی نقصان ہی ہوگا کہ وہ اپنے کام میں جٹا ہوا ہے، وہ اپنی بٹی کو گرم کر رہا ہے، اس نے لوہار نے لوہے کو مختلف شکلوں میں ڈھالنا ہی ڈالنا ہے، تو تو اس کے قریب جائے گا تو اما یحرق ثیابک، یا تو وہ تیرے کپڑے جلا ڈالے گا، ایمان تاجد منہ ریحًا خبیثہ، یا پھر تو یہ ہوگا کہ اگر اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر بیٹھے گا، بچا لے گا اس سے، تو یہ تو ضرور ہوگا کہ تو اس سے بری جو یعنی اس کی جو سمیل ہے وہ محسوس کرے گا، ریحًا خبیثہ، بدبو اس سے آئے گا، تو وہ تو لازمی طور پر تو حاصل کرے گا، تو یہ بھی کوئی نفع والی بات نہیں۔ کپڑے جلیں تب بھی نقصان ہے، بدبو آئے تب بھی نقصان ہے،
ہاں نقصان سے بچے گا کب؟ جس کے پاس تو نے جانا اور بیٹھنا ہے اس کے بارے میں جو تیرا اس نے انتخاب ہوگا وہ تجھے نفع کی طرف لے جائے گا. اگر بٹی والے کی طرف جائے گا تو نقصان ہی نقصان اٹھائے گا، اور اگر کسی خوشبو والے کے پاس جائے گا تو تیرا نفع ہی نفع ہوگا، ہر حالت میں تیرا نفع ہوگا. تو میرے دوستوں اور بھائیوں اور بزرگوں، اس مثال کے اندر سے بھی یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ ہم نے کون سا انتخاب کرنا ہے، کدھر جانا ہے، ہم نے کن کے پاس بیٹھنا ہے، کن کی مجالست حاصل کرنی ہے، کیسوں کا ہم نشین ہم نے بننا ہے. تو کیوں نہ ہو ہم ایسی ہستیوں کے پاس جایا کریں، ایسے لوگوں کو تلاش کریں جو اہل علم ہیں، جو جن کے اندر اچھائی اچھائی ہے، بھلائی بھلائی ہے. یا تو پھر علم سیکھ لو گے، یا وہ سکھا رہا ہوگا تو چند کلمات دین کے علم کے سیکھ کر ہی آ جاؤ گے. تو یہ تو لازمی فوائد ہیں اس کے، ورنہ یہ تو لازمی ہوگا کہ اگر تم نے نہ اس سے کچھ سیکھا نہ اس نے کچھ سکھایا، یہ تو لازمن ہو جائے گا نا کہ وہ جو علم دین پڑھا رہا ہے، قرآن و سنہ کی تبلیغ اور درس کر رہا ہے، وہ اللہ کی رحمتوں میں ڈوبا ہوا ہے، اس پر خدا کی جانب سے ہر وقت رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، تو اس کے پاس بیٹھنے کی برکت سے چند چھینٹے رحمت کے تیری بھی جولی میں آ جائیں. تو ہم نے انتخاب کرنا ہے بھی ہم کدھر جائیں گے، ہم نے کدھر جانا ہے، ہم نے کیا لینا ہے، کیا کرنا ہے. ہم نے بری طرف جائیں گے تو برائی حاصل ہوگی، اچھائی کی طرف بڑھیں گے تو ظاہر ہے اچھائی ملے گی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ پر یوں ارشاد فرمایا، المرء علی دین خلیلہ، کہ جو آدمی ہے وہ اپنے دوست، یعنی جس کے پاس اس کا آنا جانا اٹھنا بیٹھنا ہے، اس کے دین پر ہوگا. فَلْيَنْظُرِ الْمَرْءُ مَنْ يُخَالِطُ، کہ آدمی، ہر ایک آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس کے پاس آتا جاتا ہے، کس کے پاس اٹھتا بیٹھتا ہے. تو کل کو اگر کوئی اس کا نقصان ہو تو پھر وہ کسی اور کو الزام نہ دے، کیونکہ اس نے آنے جانے کے لیے جس ہستی کو، جس شخصیت کو، جس شخص کا انتخاب کیا تھا، اس کے اپنے انتخاب میں برائی تھی، اب اس کا نقصان ہو رہا ہے تو کسی کو الزام نہ دے. یہ سارا نقصان اس نے خود اٹھایا ہے، اپنے پاؤں پر اس نے کلاڑیاں خود چلائی ہے. اگر یہ کسی اچھے کے پاس جاتا تو لازماً اسے فوائد ہی حاصل ہوتے. اور ظاہری اور باطنی علوم کے حامل وہ ہستیاں ہیں جن کو ہم اولیاء اللہ کہتے ہیں، جو اللہ کے محبوب ہیں، جو اللہ کے پیارے ہیں، جن کے لیے اللہ رب العزت نے اپنی مقبولیت کے دروازے کھول دیے، جن کے بارے میں حدیث پاک صحیح مسلم شریف کے اندر آتا ہے ثم یودع لہ القبول فی الارض. وہ اتنے اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، اتنے پیارے ہوتے ہیں، اتنا مقام قرب انہیں حاصل ہوتا ہے کہ اللہ اور جبریل امین ملائکہ کے سردار اور آسمانوں کے سارے فرشتے اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں. اور جب آسمانوں کے سارے ملائکہ اللہ کے حکم سے اللہ کی سنت ادا کرتے ہوئے اس سے محبت کرتے ہیں، ثم یوضع لہ القبول فی الارض، پھر مقبولیت اور محبوبیت اور پیار ان کے لیے زمین پر بھی رکھ دیا جاتا ہے، پھر ان کی محبتیں اہل ارض کے دلوں میں ڈالی جاتی ہیں. ہم ایسے ڈھونڈیں جن سے اللہ خود پیار کرتا ہے، کیونکہ وہ ہر وقت اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ رب العزت کی رحمتوں میں ہے، فضل الہی کے گھیرے میں ہے، قرب خداوندی انہیں نصیب ہو چکا ہے، مقام محبوبیت پا چکے ہیں. اور لازماً وہی شخصیات ہیں، وہی ہستیاں ہیں جن کے پاس اللہ رب العزت کا نازل کیا ہوا کلام، اس کا علم ہے، کیونکہ علم کے بغیر جو ہے وہ دھوکہ دہی ہے، دھوکے میں رہنا ہے، اگلوں کو بھی گمراہ کرنا ہے. اصل ہدایت کا سامان اور جگہ جہاں سے تمہیں ہدایت ملے گی اور جو منبع ہدایت ہستیاں ہیں وہ وہی ہیں جن کے پاس کتاب اللہ کا علم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرامین کا علم ہے. اور حقیقی طور پر اولیاء اللہ بھی انہیں کہا جائے گا، اللہ کے پیارے وہی ہوں گے
خدا تعالیٰ کے محبوب بندے وہی ہوں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من عباد اللہ لاناسا ما هم بانبیاء ولا شہداء یغبطهم الانبیاء والشہداء بمکانہم من اللہ۔ کچھ اللہ کے بندوں میں سے بندے وہ ہیں نہ وہ پیغمبر ہیں اور نہ ہی وہ شہداء کی لسٹ میں آتے ہیں، لیکن ہیں اتنے مقبول و محبوب اور اللہ کے اتنے پیارے اور درجہ اور منزل کے لحاظ سے اتنے اعلیٰ ہیں کہ اللہ کے جو نبی ہیں وہ اور جن کو اللہ رب العزت نے درجہ شہادت دے دیا ہے، وہ ان کا جو مرتبہ اور مقام اللہ کے قرب پانے کے حوالے سے ہے، اس کو دیکھ کر رشک کرتے ہیں اور ناز کرتے ہیں کہ ہمیں بھی اللہ نے مقام دیا ہے، بہت بلند مقام ہے نبوت کا، لیکن وہ جو ہیں جن کو اللہ نے اپنا قرب دے دیا ہے یہ بھی کتنے اعلیٰ مقام کے حامل ہیں۔ تو وہ ایسی ہستیاں ڈھونڈو، ایسی شخصیات ڈھونڈو، اور میں عرض کر چکا ہوں قرآن ہی ہمیں بتائے گا کہ وہ کون ہے۔ ویسے اگر ہم تلاش کرنا شروع کریں گے تو میری مرضی کچھ اور ہوگی، تیری مرضی کچھ اور ہوگی۔ اب میں سے کچھ وہ ہوں گے جو کہیں گے بڑی مونچھوں والا اللہ کا قریبی ہوتا ہے جی، کوئی کہے گا ضرورت سے زیادہ داڑھی رکھنے والا اللہ کا ولی ہوتا ہے، کوئی کہے گا زیادہ کپڑے پہننے والا ضرورت سے زیادہ، کوئی کہے گا جتنی ضرورت ہے اس سے بھی کم کرنے والا۔ تو جب اپنی مرضی پر چھوڑیں گے تو پھر اسی طرح حال ہوگا۔ آؤ اللہ کی کتاب سے پوچھتے ہیں کہ خشیت الہی سے معمور قلب کن کے ہوتے ہیں، خوف خدا سے معمور دل کن کے ہوتے ہیں، اللہ کے ذکر کے اندر لگے ہوئے کون ہوتے ہیں، اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے اس کے بندے کون ہوتے ہیں، اور یہی معیار ولایت ہے، جو جتنا خدا سے ڈرنے والا ہوگا اتنا ہی اعلیٰ مقام پانے والا ہوگا۔ تو مالک حقیقی نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، فرمایا یہ فیصلہ سن لو، انما حرف حصر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، اور حصر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز حکماً بیان کی جا رہی ہے جس جگہ کے ساتھ اس کو خاص کر دیا گیا ہے یا جن ہستیوں کے ساتھ اس کو منسوب کر دیا گیا ہے وہ چیز وہیں پر پائی جائے گی۔ اللہ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، فرمایا اللہ کے بندے تو بہت ہیں، اللہ کے بندے بہت ہیں، اس کے عباد بہت زیادہ تعداد میں ہیں، لیکن اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ سے اس کے بندوں میں سے سب سے زیادہ ڈرنے والے کون ہیں تو فرمایا وہی ہیں جن کو اللہ نے علم دین عطا فرما دیا۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، ظاہر ہے ہمیں پھر اپنی خواہشات کے اوپر نظر ثانی کرنی پڑے گی۔ ہم نہیں معیار قائم کریں گے کہ ولایت کا یہ ہے، ہم تو آج گاڑیاں اور کوٹھیاں دے کر مرعوب ہو جاتے ہیں، اتنا مادیت پرستی کا دور ہے کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا چل پاتا کہ یہ جس کو ہم نے اللہ کا ولی مان رکھا ہے یہ ابھی بیوٹی پارلر سے نکل کر آ رہا ہے۔ ہماری پہچان تو اتنی کند ہو چکی ہے، عورتوں جیسا لباس، عورتوں جیسا چال چلن، عورتوں کی طرح اپنے چہرے کی زیب و زبائش بنانا اور لوگوں کو دھوکہ دے دینا، یہ چمک نہیں ہے۔ اصل نورانی چمک چہرے کی اس کی ذات اور چہرے پر آئے گی جو راتوں کو رات جگہوں کے ساتھ گزارتے ہوئے تہجد کے وقت بارگاہ عزت تعالیٰ میں حاضر ہو کر روتا دھوتا ہے اور رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے اور استغفار میں رات گزارتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے رات گزار دیتا ہے، اس کے چہرے پر جو صبح نور نظر آئے گا وہ لازماً اللہ کا عطا کردہ نور ہوگا۔ تو اینٹیں گرم کی جائیں یا پتھر، اور پھر یہ ہے کہ ماتھے کو نشان زدہ کرنے کی کوشش کی جائے یا اور رگڑے چاڑے جائیں یا پھر بناوٹ کی جائے یا دکھاوا نہ، یہ کوئی بھی چیز ان میں سے ولایت کی قرب خداوندی کی دلیل نہیں ہے۔
اللہ رب العزت کا قرب انہیں ملے گا جو اللہ رب العزت کا دیا ہوا علم رکھتے ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اچھا، اب وہ جن پر انبیاء اور شہداء رشک کر رہے ہیں ان کا شان کتنا اعلیٰ، وہ ہیں کون، کرتے کیا ہیں، وہ کون ہوتے ہیں؟ فرمایا جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ والوں سے سچی محبت کرنے والے، یہ مقام انہیں ملے گا جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے بندے جو اولیاء اللہ ہیں جن کو مقام قرب اور مقام ولایت مل چکا ہے ان کا قرب پاتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ یہ آنا جانا ان کے ساتھ محبت کی دلیل ہوگا، اور یہ محبت ہوگی للہیت پر مبنی، کیونکہ دنیا کی کوئی خواہش تو نہیں ہے وہاں پر جانے کی کہ میں دنیا طلب کروں گا، دنیا کی فلاں چیز لوں گا، فلاں حاصل کروں گا، نہیں۔ ان کے پاس حاضر ہونے میں فقط نیت یہ ہوگی کہ مجھے بھی دین کی سمجھ آئے گی، مجھے ہدایت ملے گی، میں بھی راہ ہدایت پر آؤں گا، اور اللہ رب العزت کا فضل میرے اوپر بھی ہوگا، مجھے بھی تعلیم دین حاصل ہوگی، اور پھر میں اپنی زندگی کو دینی تعلیم کے عین مطابق گزارتے ہوئے میں بھی ان کے راہ پر چل جاؤں گا۔ جس طرح انہوں نے مقام قرب پایا ہے اللہ کا فضل مجھے بھی نصیب ہوگا، میں بھی مقام قرب پانے والوں میں سے ہوں۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دار و مدار ثواب اور اجر جو ہے وہ نیات پر مبنی۔ تو اس کی نیت کیا تھی؟ دنیا کمانے کی، دنیا حاصل کرنے کی۔ لیکن جو درویشوں کے پاس آئے گا، فقیروں کے پاس آئے گا، نادار لوگوں کے پاس آئے گا، بظاہر جن کے پاس کچھ نہیں ہے ان کے پاس آئے گا، تو جب ان کے پاس آئے گا تو پھر جو قیمتی چیز ان کے پاس ہے جو نظر نہیں آتی وہ پائے گا۔